ان سب سے رابطہ کرنا. لیکن ہم اس جلسے میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ہم نے جو منشور پیش کیا ہے اس کراچی کا، یہ منشور جو کراچی کا منشور ہے در حقیقت پاکستان کا منشور ہے. کراچی ترقی کرتا ہے، ملک ترقی کرتا ہے. دوسرے صوبے، دوسرے شہر بھی بہت اہم ہیں، اور ہر شہر کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پچھلے طویل عرصے کا سبق یہ ہے کہ جب کراچی گرو کر رہا ہوتا ہے تو پورے ملک کی معاشی ترقی بھی آگے بڑھ رہی ہوتی ہے. لیکن یہ اعزاز لاہور کو حاصل نہیں ہے. لاہور نے بہت ترقی کی ہے پچھلے عرصے میں، پاکستان پیچھے گیا ہے. ملتان نے ترقی کی ہے، پنڈی نے ترقی کی ہے، اسلام آباد نے ترقی کی ہے، گجرانوالہ نے ترقی کی ہے. لیکن ملک ترقی نہیں کر سکا. کراچی کو یہ اعزاز حاصل ہے، اجڑا ہوا کراچی، اجڑا ہوا کراچی، چمچی کے دھکے کھاتی ہوئی خواتین کا کراچی، تعلیم کی سہولتوں سے محروم کراچی، صنعتیں اجڑ رہی ہیں وہ کراچی. لیکن یہ کراچی بھی آدھی معیشت ملک کی اس کے اوپر منحصر ہے. 60% سے زیادہ ریونیو یہ جنریٹ کرتا ہے. 54% ایکسپورٹ کراچی سے ہوتی ہے. آدھا ٹیکس کراچی کا ہوتا ہے، آدھا پورے ملک کا ہوتا ہے. یہ اعزاز اس کو حاصل ہے. اگر یہ گرو کرے گا، اس میں تعلیم کے مواقع ہوں گے، اس میں آئی ٹی ایجوکیشن کسی کی ترجیح ہوگی، اس میں صنعتیں لگیں گی، اس کا ماحول بہتر ہوگا، اس میں ہمارے بچوں کو تحفظ ملے گا، اس میں سیف سٹی پروجیکٹ ہوگا، اس میں پینے کے پانی کی سہولت ہوگی، چولہوں میں گیس آئے گی، صنعتوں میں گیس کا پریشر ہوگا، آرڈرز پورے ہوں گے، تو جو یہ پورا اکنومی کا سائیکل بنے گا یہ پورے ملک کو اوپر لے کر جائے گا. اور پھر ہم آئی ایم ایف کے ٹکوں کے اوپر نہیں منحصر ہوں گے. لیکن یہ کون کرے گا؟ کیا یہ لوگ کریں گے جو اتنے عرصے سے کراچی کو نیچے کی طرف لے کر گئے؟ یہ صرف اور صرف جماعت اسلامی کر سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی چوائس ہی نہیں ہے. سب کو دیکھ لیا ہے، کوئی آنرشپ ہی نہیں لیتا اس شہر کی. سب اپنے اپنے دھندوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دوں. بڑے شہروں سے لوگ چاہتے ہیں کہ انتخاب لڑیں، لیکن کراچی کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کوئی کہ یہاں سے کوئی بڑا لیڈر انتخاب لڑے. پہلے لڑا پچھلے سال، تو لڑنے کے بعد پلٹ کے دیکھا نہیں کسی نے. اس مرتبہ بھی شہباز شریف صاحب آئے اور انہوں نے نامینیشن فائل کی اور واپس لے کر چلے گئے. بلاول صاحب جنہوں نے ابھی پچھلے دنوں اپنے تئیں کراچی کو فتح کیا ہے اور ریاضی کے زبردست قاعدہ ایجاد کیا کہ 192 ہار گئے اور 173 جیت گئے، 32 بندے ہی اٹھا لیے یا خرید لیا. تو جس فارمولے کے مطابق بھی یہ شہر جس کو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا شہر ہے، بلاول صاحب نے یہ جرت ہی نہیں کی کہ اس شہر کراچی سے وہ نامینیشن فائل کرتے. اور پھر اس مرتبہ تو خان صاحب کو معلوم تھا کہ ان کے نامینیشن ریجیکٹ ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے لاہور، پشاور اور میاں اس کو تو اہمیت دی، کراچی کو یہ اہمیت نہیں دی کہ وہ نامینیشن ہی فائل کرتے. بہرحال اس وقت وہ مشکل میں ہے تو ہم ان سے شکوے ذرا ایک طرف رکھ دیتے ہیں، ورنہ اون تو انہوں نے بھی نہیں کیا اس شہر کو. کیا تو انہوں نے بھی کچھ نہیں. جو ٹیم انہوں نے ہمیں دی، انہوں نے تو خان صاحب کو بھی لیٹ ڈاؤن کیا اور پورے پاکستان اور کراچی کو بھی لیٹ ڈاؤن کیا. سارے کے سارے بک گئے، سارے کے سارے دوسری جگہ جا کر کھڑے ہو گئے. لیکن چونکہ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ڈیموکریٹک لوگ ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی اختلاف کے باوجود کسی پارٹی کو مارجنلائز کرنا، اس سے اس کا نشان لینا اور دوسروں کو مراعات دینا، وصیت اور وراثت پر چلنے والی پارٹیوں کو سپورٹ فراہم کرنا، یہ الیکشن کمیشن پاکستان کے آئین کی اور قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اور اگر سپریم کورٹ نے بھی اس الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے تو بحیثیت فیصلے کے ہم یہ تنقید کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ میرٹ کی بنیاد پر فائز عیسیٰ نے نہیں کیا. یہ میرٹ نہیں ہے کہ آپ کسی کو بند کر دو اور کسی کو لا کر زبردستی مسلط کرنے کی کوشش کرو. لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کراچی کی آنرشپ پی ٹی آئی نے بھی نہیں لی، نون لیگ نے بھی نہیں لی. پیپلز پارٹی تو خیر دیکھتے ہی ہم کیا کرتی ہے. لوگوں نے ایک زمانے میں تصور کیا تھا کہ ایم کیو ایم، لیکن ایم کیو ایم نے جو تماشا کیا اس نے تو ہماری نسلوں کو تعلیم سے محروم کر دیا. اس نے تو ہمیں بہت پیچھے لے کر چلی گئی اور ہمیشہ اس مینڈیٹ کو وڈیروں کی اوتاق کے اوپر جا کر بیچ دیا. اور وہ سارے لوگ، وہ وڈیرے اور جاگیردار جو سندھیوں اور بلوچوں کا استحصال کر کے
اوپر آ کر بیٹھ جاتے ہیں. وہ یہاں کے جو شہری وڈیرے تھے ایم کیو ایم والے, ان کے ساتھ مل کر حکمرانی کرتے رہے اور کراچی کے لوگوں کو کچھ نہیں ملا. اور ہمیں تو چھوڑیے, اس کی گواہی تو ان کے اس رہنما نے دے دی کہ جو انہیں رہنما چاہیے تھا, منزل نہیں چاہیے تھی. ہمیں منزل نہیں, رہنما چاہیے. وہ رہنما یہ کہتا ہے کہ 2 چپلوں میں آنے والے آج ارب پتی کھرب پتی بن گئے اور مخبریاں کرتے پھرتے ہیں, تو ان کو تم ووٹ مت دینا. ان کا حال تو آپ دیکھ لیجئے. جتنے مصنوعی جلسے کروا لیں, اس غبارے سے ہوا نکل چکی ہے اور اتنے سوراخ ہو چکے ہیں کہ کوئی ادارہ بھی اس غبارے میں ہوا بھرنے کی کوشش کرے گا تو اپنے پھیپھڑے خراب کرے گا, یہ غبارہ نہیں پھولے گا. اور عوامی رائے کے سرویز ہو رہے ہیں اور ہمیں معلوم ہے یہ بات کہ ایم کیو ایم شہریوں کی سب سے ناپسندیدہ اور سب سے غیر مقبول جماعت کے طور پر ہے. صرف 1 یا 2% لوگ کہتے ہیں, وہ بھی پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں, کسی نے ان سے کہا ہے تو شاید کہتے ہیں کہ ہم ووٹ دیں گے, ورنہ کراچی والے بالکل ان کو ووٹ دینا نہیں چاہتے. اب اگر کوئی ایجنسی, کوئی ادارہ زبردستی یہ کام کرے گا تو اپنی فوج کو بھی بدنام کرے گا, قوم کو بھی بدنام کرے گا, پاکستان کو بھی بدنام کرے گا اور دوریاں بھی پیدا کرے گا کراچی کے ان محروموں اور مظلوموں اور مجبور لوگوں کے ساتھ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب سرویز میں لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ ان کے لیے آواز کون بلند کرتا ہے, تو میں آپ لوگوں کو یہ مبارکباد دیتا ہوں کہ 50% سے زیادہ لوگ کراچی میں یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی ان کے ہر مسئلے کی ترجمانی کرتی ہے. اور کوئی بہت دور جا کے 7-8% پہ کوئی دوسری تیسری پارٹی ہے. بظاہر بڑی مقبول پارٹیاں بھی شہریوں کی ترجمانی نہیں کر رہی. شہر کے لیڈروں کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو کوئی مقابلہ نہیں ہے دور تک, بلکہ بہت دور تک. الحمدللہ آپ کی محنت سے اور آپ کے خلوص سے, اس لیے کہ کوئی بھی چیز جو محض سیاسی نعرہ بازی اور تسنع پہ ہوتی ہے اس سے دلوں میں گھر نہیں ہوتا. لوگ جماعت اسلامی سے اور اس کی لیڈرشپ سے محبت کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, ابھی رکشوں کے اوپر وہ جو کیمپین چلائی جاتی ہے تو ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ ہم کچھ پے کر کے ان رکشوں کے اوپر پیچھے ہم اپنا پوسٹر لگاتے ہیں. تو جس آدمی سے یہ بات ہوئی, آپ یقین کریں, اس نے کہا کہ 30-40%, حالانکہ غریب لوگ ہوتے ہیں جو رکشہ چلاتے ہیں, 30-40% رکشے والوں نے کہا یہ جو پوسٹر آپ نے ہمیں دیا ہے ہم ان کے لیے چارجز بھی نہیں لیں گے, بغیر چارج کے اس رکشے کے اوپر ان کا پوسٹر لگائیں گے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ لوگ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں. بس پہنچنے کی ضرورت ہے, ان کے دروازے پہ دستک دینی, انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے, ان کو اس حالات کے تناظر میں بتانے کی ضرورت ہے کہ چوائس ہی کوئی نہیں ہے. اگر آپ گھر بیٹھے رہیں گے مایوس ہو کر, چاہے آپ کسی بھی پارٹی کے سپورٹر ہوں یا ووٹر ہوں, آپ جہاں بھی ووٹ ڈالیں گے وہ پہنچے گا زرداری صاحب کے پاس. آپ کے پاس ایک چوائس ہے کہ آپ ایک ایسی پارٹی کو ووٹ ڈالیں جس کا کوئی آدمی کیا, جس کی کوئی خاتون بھی انشاءاللہ تعالیٰ نہ بکے گی, نہ جھکے گی, نہ دبے گی انشاءاللہ. ابھی کونسل میں 130 میں سے 130 آئے تھے, پی ٹی آئی کے 62 میں سے 32 نے ووٹ نہیں ڈالا. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ اسٹرینتھ ہے ہماری, اور پھر ہم ایشوز بھی لے کر چلتے ہیں اور ان مسئلوں کو بھی حل کر سکتے ہیں. خواتین کو یہ بتائیے کہ آپ کا مسئلہ تحفظ ہے, آپ کا مسئلہ آپ کے چولہوں میں گیس نہیں آتی, آپ کے نلکوں میں پانی نہیں آتا, یہ مافیاز رہے تو یہ مسئلہ کوئی حل نہیں کرے گا. جماعت اسلامی کو اتنا ان بلاک ووٹ دیجئے کہ جماعت اسلامی کی مرضی کے بغیر نہ صوبائی حکومت بنے نہ وفاقی حکومت بنے. اور یہ مت بھی توڑ دیجئے, یہ بھی بہت واضح ہے, میڈیا بھی موجود ہے. یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے انتخاب نہیں لڑ رہے, ہم حکومت کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور ہمارے بغیر اور ہمارے ایجنڈے کے بغیر کوئی حکومت نہیں چلے گی. جس کو حکومت بنانی ہوگی اس کو ہمارے منشور کراچی پر عمل درآمد کرنا ہوگا. صرف وعدوں سے کام نہیں چلے گا, عملی اقدامات دکھانے ہوں گے. ہمارا ایجنڈا ہمارے بچوں کا مستقبل ہے, ہمارا ایجنڈا ہمارے بچوں کی تعلیم ہے. 49,000 اسکول اس صوبہ سندھ میں ہیں اور ایک اسکول بھی ایسا نہیں جہاں زرداری کیا کوئی ان کا ایم این اے ایم پی اے کیا کوئی ان کے سندھ سیکریٹریٹ کا کلرک بھی اپنے بچوں کو داخل نہیں کرانا چاہتے. ایک اسکول بھی ایسا نہیں ہے جس میں وہ کہے کہ میں داخل کراؤں. ہم الحمدللہ یہ بتاتے ہیں
اگر جماعت اسلامی کے تحت عثمان پبلک اسکول چل رہا ہے تو کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنے بچوں کو فخریہ اس میں داخل کراتے ہیں جماعت اسلامی کے علاوہ بھی. اور میرے 4 بچے اس عثمان پبلک اسکول میں پڑھے ہیں. ہم تو اپنے بنائے ہوئے اسکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. زرداری تم 15 سال سے لگاتار اور 50 سال سے حکومت کر رہے ہو, تم اپنے ہمارا ٹیکسوں کے پیسوں سے بنائے ہوئے اسکولوں میں اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے. تم کرپشن کرتے ہو, لوٹ مار کرتے ہو, اور اس لوٹ مار کے نظام میں سارے کے سارے شریک ہیں. اس لیے کھل کر بات کیجئے, ڈٹ کر بات کیجئے اور ہر ایک سے بات کیجئے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہ دیکھیے. لوگوں کے اندر بڑی ہمیں پولنگ ایجنٹ چاہیے, ہمیں لوگوں کو ووٹ ڈلوانے کے لیے نکالنا پڑے گا. تو محض اپنے موجودہ کارکنوں کی بنیاد پر یہ کام نہیں ہو سکے گا. آپ کو اپنی گلی سے, اپنے محلے سے عام خواتین چاہیے جو یہ کام کریں. لوگ کریں گے انشاءاللہ. آپ دل بڑا کریں, آپ انہیں اپنے ساتھ سمونے کی صلاحیت پیدا کریں. لوگ آپ کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر ہم ان تک نہیں پہنچے تو پھر یہ ہماری بہت بڑی کوتاہی ہوگی. تو پہلے تو 28 جنوری کے جلسہ عام کو اپنے لیے ٹارگٹ بنائیے. ہینڈ بل ملے نہ ملے, آپ کو جا کر ڈور ٹو ڈور بھی, فون سے بھی رابطہ کر کے ایک بہت بڑی تعداد میں اس دن انشاءاللہ شرکت کرنی ہے. اور اس کے بعد جو 8 فروری کا انتخاب ہے اس میں تو ظاہر ہے آپ لوگ ایسے ہی میدان عمل میں ہیں. میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ جہاں یہ مہم ہماری کوئی کسی این اے کی اور پی ایس کی مہم نہیں ہے. یہ مہم ہماری ایسی نہیں ہے کہ یہ حلقہ بہت اچھا ہے اور یہ حلقہ بہت خراب ہے. پورے پاکستان کی مہم ہے, پورے صوبہ سندھ کی مہم ہے, اور بالخصوص اس شہر کراچی میں تو ہم 22 کی 22 قومی اسمبلی میں الیکشن لڑ رہے ہیں اور تمام صوبائی اسمبلی 47 اس میں الیکشن لڑ رہے ہیں. ان تمام سیٹوں کے اوپر ہمیں بیک وقت پوری مہم کا ماحول بنانا ہے. تو جہاں آپ اپنے علاقے کو, اپنے حلقے کو, اپنی گلی محلے کو نہیں نظر انداز کریں گے, وہیں اپنے رشتہ دار, عزیز, کلاس فیلو, پرانے لوگ, اپنے میکے اور جتنے بھی عزیز ہیں, جتنے بھی لوگ آپ سے رابطے میں ہیں, ان سب کو بھی فون کریں. بیرون شہر بھی ہے تب بھی کریں. بالخصوص شہر کراچی میں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے ووٹر لسٹ میں کہ رہتے نارتھ ناظم آباد میں, ووٹ ملیر میں ہے, ملیر کا رہنے والا سرجانی میں ڈال دیا. تو جب آپ کلیکٹیو مہم چلاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر سب جو ہے وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. ہر حلقہ ہمارا بہترین حلقہ ہے. ایک بہت بڑا مینڈیٹ انشاءاللہ جماعت اسلامی کو ملنا ہے, لیکن اس کے لیے محنت بھی کرنی پڑے گی اور اس مینڈیٹ کا دفاع بھی کرنا پڑے گا. اس کے لیے ہمیں زیادہ پولنگ ایجنٹ, زیادہ ورکر چاہیے. ہمیں ووٹ ڈلوانا بھی ہے, ووٹ کی حفاظت بھی کرنی ہے, اور آر او کے دفتر میں جا کر نتیجہ لینا ہے. تب شکرانے کے نوافل ہم پڑھ کر جشن منائیں گے انشاءاللہ تعالی. ورنہ جب تک ہماری جدوجہد اسی طرح سے رہے گی کہ ہم ویجیلنٹ رہیں گے, مسلسل میدان میں رہیں گے اور میدان چھوڑ کر گھر نہیں جائیں گے, تو نکلیے اللہ کے راستے میں. اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ تعالی. اور آنے والا جو دور ہے وہ اچھا دور ہے. ہر مشکل اور پریشانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہوتی ہے, اور یہ بات تو اچھی طرح آپ کو پتا ہے کہ ہر عسر کے ساتھ ایک یسر موجود ہوتا ہے, ہر تنگی کے ساتھ ایک فراخی موجود ہوتی ہے, ہر سیاہ رات کے بعد ایک سورج کی روشنی موجود ہوتی ہے. وہ آپ کا استقبال کر رہی ہے, بس آپ کو میدان میں نکلنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں پر غور و فکر کرنے اور عمل کے قالب میں سے ڈھالنے کی توفیق دے. اور اللہ تعالیٰ پر ہی ہمارا انحصار ہے. وہ طاقتور ہے, ہم کمزور ہیں. وہ غنی ہے, ہم فقیر ہیں. ہماری صلاحیت کوئی صلاحیت نہیں ہے. وہ اگر ہمارا ہاتھ پکڑ لے تو ہم طاقتور ہیں, ورنہ ہماری کوئی صلاحیت اس قابل نہیں کہ ہم کچھ کر سکیں. اللہ ہی سے مانگیں گے, اسی سے رجوع کریں گے, توبہ استغفار کریں گے اور اللہ کے راستے میں نکلیں گے, اور اسلام کے اس ورلڈ ویو کو لے کر نکلیں گے. میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں, بعض اوقات بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم خود بھی گرفتار ہو جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام میں ہے, یہ غیر اسلام میں ہے. جب اسلام کی ترجیحات کا معاملہ آتا ہے, جب اسلام کے غلبے کی تحریک ہوتی ہے, تو ایک مسلک کی تحریک تو ایک مسلک پہ چل سکتی ہے. ایک محض فقہ کی چند چیزوں پر مشتمل تحریک منشرافیوں پہ رہ سکتی ہے, لیکن جو وسیع تحریک ہوتی ہے وہ فقہی اختلاف, اس میں جو گنجائش ہوتی ہے اس کو اڈاپٹ کرتی ہے, اس پر فتوے نہیں لگاتی, اس کو اسلام کے دائرے سے باہر نہیں سمجھتی. فلسطین کے لیے ہمارا پیمانہ اور ہو اور کراچی کے لیے ہمارا پیمانہ اور ہو, یہ نہیں ہوگا. فلسطین میں جو خواتین ڈٹ کر کھڑی ہوئی ہیں, جہاد کر رہی ہیں,
سوشل میڈیا پر گفتگو کر رہی ہیں, نعرے لگا رہی ہیں, حق کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہو کر پوری دنیا کو پکار رہی ہیں, ان کی ایک پکار, ان کی ایک مجاہدہ کی پکار, غزہ کی اس خاتون جو سامنے آ کر بات کرتی ہے, شاید ہزاروں مبلغین سے زیادہ اس میں طاقت موجود ہے. تو الاہم فالاہم کا اصول ہوتا ہے اسلام میں, جب باطل کا غلبہ ہو, اسلام کا نظام قائم نہ ہو, تو پھر چھوٹی چھوٹی فروعیات وہ کل نہیں ہوتی. کل کے لیے آگے بڑھنا ہوتا ہے, چھوٹی چیزوں کے اختلاف کو انگیز کرنا ہوتا ہے اور اس گنجائش کا فائدہ اٹھانا ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی غلط اور وہ بھی غلط اور راستے سب کے لیے بند کرتے چلے جائیں. آگے بڑھ کر کام کیجئے, جذبے سے کام کیجئے, خود ڈٹ کر کھڑے ہو جائیے, کوئی آپ کو نہیں ہلا سکے گا انشاءاللہ, اور آپ کو آگے بڑھنا ہے اور انقلاب کو برپا ہونا ہے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صرف جماعت اسلامی, صرف جماعت اسلامی, ہر صرف جماعت اسلامی. خواتین